اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال کو ضائع کرنے والے گناہوں کا ذکر چل رہا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں کل ذکر کیا تھا، نماز عصر کو چھوڑنے والا آدمی، اس کے تمام کے تمام نیکیاں اور اعمال اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ ایسا سنگین گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیاں اور اس کے سارے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں اور ضائع فرما دیتے ہیں۔ یعنی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو آپ کی موجودگی میں کوئی آدمی آواز بلند کرے، حضور کی آواز سے زیادہ آگے آواز اس کی بڑھ جائے، تو یہ گناہ ایسا ہے کہ اس پر سارے کے سارے اعمال اکارت، اس کے اعمال سارے کے سارے اکارت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب بنو تمیم کا ایک وفد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جو کچھ انہیں ہدایات دینی تھی، جو تعلیمات ارشاد فرمانی تھی، جب وہ جانے لگا تو آپ کو خیال ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر مقرر کر دینا چاہیے تاکہ وہ حضور سے مسلسل رابطے میں رہے اور جو آپ کی طرف سے پیغامات ملے وہ اپنے قبیلے کو جا کر پہنچاتا رہے۔ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین میں حضرات شیخین بھی موجود تھے، یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرات شیخین کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود تھے، اور بھی صحابہ کافی سارے موجود تھے۔ ابھی آپ نے جو ہے وہ حاضرین میں سے کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ بھئی کس کو مقرر کرنا چاہیے، ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے اور یہ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں ان حضرات شیخین میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا خیال یہ کہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا کہ میرا خیال الحمدللہ دوسرے نے کہا کہ میری رائے یہ کہ قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دیا جائے۔ یہ دونوں رائے، ایک رائے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سنی تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے میری ہر بات کی مخالفت کرنی ہے، میں جو بات کہتا ہوں تم اس کی میری مخالفت کرتے ہو۔ اتنے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی سورۃ الحجرات کی۔ کیا فرمایا دیکھیے ذرا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار آئندہ نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند مت کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپس میں اس طریقے سے تم بے محابہ نبی سے گفتگو نہ کرنا جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اور ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں۔ لہذا یہ بات بتلا دی کہ نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو بلند کرنا یہ ایسا بڑا گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسا بڑا جرم ہے کہ آدمی کی ساری نیکیاں اور اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بڑی عجیب صورتحال تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آئندہ مرنے دم تک میں آپ سے اب ایسی گفتگو کروں گا جیسے کوئی آدمی کسی سے سرگوشی کرتا، کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ حالانکہ وہاں پر آواز بلند کرنا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی آواز بلند کرتا ہے دوسری کی مخالفت میں، اس کے اوپر حاوی ہونے کے لیے، اپنا تفوق جتلانے کے لیے، لیکن یہاں صورتحال ایسی نہیں تھی. یہاں قدرتی طور پر آواز بلند ہو گئی، آپس میں بات کرتے کرتے آواز، حضور بیٹھے ہوئے آواز بلند ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی، خبردار آئندہ اس طرح نہ کرنا، اگر کیا تو سب اعمال ضائع، سہم گئے. وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حالت خراب ہو گئی جب یہ آیت نازل ہوئی. آپ نے بھی یہ عہد کر لیا کہ آئندہ میں بہت آہستہ آواز سے میں بات کروں گا اور تیز آواز سے بات نہیں کروں گا. اسی طریقے سے انصار کے ایک خطیب تھے صحیح بخاری میں جن کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ انصار کے بڑے فصیح اور بلیغ خطیب تھے، اور خطیبوں کی آواز آپ کو پتہ ہے، خطیبوں کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ خاموشی، یہ حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے ذانو تلمس طے کرتے، آپ سے سیکھتے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ خود سے گھر میں بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ. جب کافی دن ہو گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، تو آپ نے انصار کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی ثابت نظر نہیں آ رہا، بہت دن ہو گئے، خیریت تو ہے، کوئی بیماری مار تو نہیں ہے؟ وہ تو ریگولر آنے والے لوگوں میں سے، کیا بات ہے؟ وہ خاموش رہے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے، میں معلوم کر کر آپ کو بتاتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کر دیکھا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ گھر میں پڑے ہوئے رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور میری آواز جو ہے وہ فطرتاً تھوڑی سی بلند آواز ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں حضور کی مجلس میں آ جاؤں اور میں آپ سے گفتگو کروں اور میری آواز ویسے قدرتی طور پر فطرتاً بلند ہے، تو خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سارے اعمال اور نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں. آپ نے کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں. وہ آ گئے حضور کے پاس. تو آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو جب دیکھا تو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ. ارے تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو، تم تو اہل جنت میں سے ہو. یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت ان کو عطا فرمائی، یہ خوشخبری ان کو سنائی کہ تم اپنے آپ کو یہ ایسا سمجھ رہے ہو کہ شاید میری آواز بلند ہو جائے گی اور میں اہل جہنم. آپ نے کہا کہ نہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کی زبان سے یہ کلمہ سننے کو ملا کہ انک لست من اہل النار، تم اہل جہنم. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اب جو بات اصل بتانی ہے وہ دراصل اب نتیجہ جو گفتگو کا میرے نکلا ہے اس بات کو دراصل سمجھ لیں. نتیجہ یہ نکلا کہ جس طریقے سے، اور اس پر باقاعدہ اجماع لکھا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں سورۃ الحجرات کی اس آیت کی تفسیر میں، کہ جس طرح یہ حکم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اور آپ کی حیات طیبہ میں تھا کہ آپ کے سامنے کوئی آواز بلند نہ کرے، اسی طریقے سے یہ حکم آج بھی موجود ہے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد. یہ نہیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، نہیں، یہ حکم آج بھی موجود ہے. اور وہ کس طریقے سے موجود ہے کہ اگر آج کوئی آدمی جاتا ہے
اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کے درود و سلام کرتا ہے تو وہاں پر چیخنا اور وہاں پر چلانا اور وہاں پر بلند آواز سے بات کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضور کی موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس پر یہ وعید ہے کہ سارے کے سارے اعمال اور نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ لہذا آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر اگر جاتا ہے اور وہاں درود و سلام پیش کرتا ہے تو اس کے علماء نے آداب لکھے کہ اس کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، اس کی آواز پست ہونی چاہیے اور ادب کا اعلیٰ مقام ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ اب دنیا میں نہیں ہیں تو جیسے حکم آپ کی زندگی میں تھا اسی طریقے سے آپ کے انتقال کرنے کے بعد بھی یہ حکم آج بھی موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ وہاں پر چیخنا چلانا یہ در حقیقت اپنے اعمال کو ضائع کرنا اور اپنے اعمال کو اکارت کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا۔ کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی حکم ہو آدمی اس کو ٹال دے، آدمی اس کو اہمیت نہ دے، اس کا انجام یہی ہے کہ اس کی نیکیاں ساری برباد ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والا اس کی بھی ساری کی ساری نیکیاں برباد اور ضائع ہو جاتی ہیں۔ فہرست تو بہت لمبی ہے، میں نے تو ابھی 2 کے بارے میں تو میں نے تفصیل بیان کی، 2-3 میں نے بھی آپ کو مختصراً بتایا، کچھ اور بھی اہم چیزیں جو ہمارے آج کے حالات اور معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں وہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔